اگر میں آج آپ سے کہوں کہ آپ خوش نہیں ہیں، کیا آپ اس بات کو مان لیں گے؟ آپ اس بات کو تسلیم کر لیں گے یا پھر ہمیشہ کی طرح صرف ایک فیک اسمائل کے پیچھے چھپ جائیں گے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ آئی ایم فائن، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر ٹھیک نہیں ہوتے۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ آج موسم بھی کافی صبح سے ٹھنڈا تھا، خراب بھی تھا اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ ساتھ میں یہ سبزیاں جو تھیں وہ گرین ہو چکی تھی اور مٹی بالکل گیلی ہو چکی تھی۔ تو آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کے ہاں موسم کیسا تھا، آپ کے ہاں کتنی بارش ہوئی۔ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنے جا رہی ہوں جو شاید آپ نے خود سے کبھی پوچھا ہی نہ ہو۔ کیا آپ واقعی خوش ہیں یا پھر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے مسکرا رہے ہیں؟ ہم ڈیلی سوشل میڈیا پر ہنستے ہوئے چہرے دیکھتے ہیں، خوش لوگ دیکھتے ہیں، بڑے بیوٹیفل زندگی والے لوگ دیکھتے ہیں، مہنگی چیزیں دیکھتے ہیں اور ہماری سوچ ہوتی ہے کہ شاید یہی خوش ہیں، لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو دل عجیب سا خالی لگتا ہے۔ ایک بے چینی، ایک اداسی ہوتی ہے جس کی واضح وجہ بھی نہیں ہوتی۔ ہم سب ایک دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، خوشی کی دوڑ میں۔ کبھی ہم اسے پیسوں میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی نئے موبائل میں ڈھونڈتے ہیں اور کبھی لوگوں کی تعریف میں، اور کبھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں توجہ دے۔ پھر ہماری یہی سوچ ہوتی ہے بس یہ مل جائے پھر میں خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن سچ کیا ہے؟ جب وہ چیز مل جاتی ہے تو خوشی کچھ اور وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نیا سوٹ خریدتی ہیں یا کوئی نئی چیز خریدتی ہیں، ایک جوتا خرید لیتی ہیں تو آپ کچھ دیر پہنتی ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا سوٹ میں نے پہننا، آپ کو ایمبرائڈری والا سوٹ مل جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ کے پاس وہ پرانا ہو جاتا ہے تو آپ کی اس پر خوشی، آپ کا اس کی طرف دھیان، جتنی ہم حفاظت کرتے ہیں نئے سوٹ کی، ہم اس پرانے سوٹ کی اتنی حفاظت نہیں کرتے اور پھر ہم کسی نئی چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے۔ تو آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیوں ہمیں وہ سکون نہیں ملتا جس کی ہم تلاش میں ہیں؟ کیوں دل کبھی مکمل خوشی نہیں ہوتا؟ آج کی اس ولاگ میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ سچی خوشی کہاں پر ملتی ہے آپ کو؟ میں آپ سے اس بات کا پرومس کرتی ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا تو شاید آپ کی سوچ ہی بدل جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو وہ چیز مل جائے جس کی آپ کو ہمیشہ سے تلاش تھی، یعنی دل کا سکون اور حقیقی خوشی۔ آج کے دور میں تقریباً ہر انسان ایک ہی بات سوچتا ہے کہ بس یہ چیز مل جائے پھر میں خوش ہو جاؤں گا۔ ہم اپنی خوشی کو فیوچر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ اگر میرے پاس زیادہ منی ہو جائیں، اگر میرے پاس لیٹسٹ موبائل آ جائے، اگر میری لائف تھوڑی اور سیٹل ہو جائے، اگر لوگ مجھے نوٹس کریں، میری تعریف کریں تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ذرا خود سے اونیسٹلی سوال کریں، کیا جو چیزیں آپ نے پہلے چاہ رہی تھی وہ چیزیں ملنے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے خوش ہو گئی ہیں؟ مثلاً کہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس نیا فون ہے لینے کا آپ نے سوچا ہوگا، آپ ایکسائٹیڈ ہوئے، پلان بنایا، پھر وہ فون لے لیا۔ شروع کے چند دن آپ بہت ہیپی تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی فون نارمل لگنے لگا، وہ ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی، پھر آپ نے کسی اور چیز کی ڈیزائر شروع کر دی۔ یہی سائیکل بار بار ریپیٹ ہوتی ہے۔ آپ کو ڈیزائر ملتی ہے، آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے، جب وہ مل جاتی ہے پھر آپ کی اس کی خوشی کم ہو جاتی ہے، پھر آپ اسے ختم کرنا یعنی آپ نئی چیز کا ارادہ کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جو سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کیونکہ ان کے دل کا جو سکون ہو چاہیے ہوتا ہے وہ نہ منی دے سکتی ہے، نہ فیم، نہ میٹیریل تھنگس دے سکتی ہیں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ بات کون سی ہے؟ اگر خوشی چیزوں میں ہوتی ہے تو رچ پیپل جو تھے وہ کبھی اداس نہ ہوتے۔ اصل مسئلہ تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم خوشی کو تلاش کہاں سے کر سکتے ہیں، ہم خوشی تلاش کہاں سے کر رہے ہیں۔ اب ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے، کیا منی واقعی ہیپینس ہے؟ اگر آپ کو پیسہ مل جاتا ہے تو آپ کے لیے کیا خوشی کا باعث ہے؟ یعنی پیسہ اور مٹیریل تھنگس آپ کو خوشی تو دیتی ہیں، لیکن وہ خوشی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی۔ پیسہ، وہ امیری آپ کو تب تک خوشی نہیں دے سکتی جب تک آپ اپنے مائنڈ میں ایک اچھا سیٹ اپ نہ بنا لیں۔ اور وہ سیٹ اپ کیسے بننا ہے؟ گریٹیٹیوڈ سے۔ وہ سیٹ اپ کیسے بننا ہے؟ آپ کے اچھے ریلیشن سے۔ جب آپ ہر دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گی تو دل کو ایک خاص سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ چیز ہو جائے تب میں خوش ہوں گی، لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے؟ جو چیزیں پہلے ہی ہمارے پاس ہیں ان کی قدر کرنا سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس آپ کی فیملی ہے، آپ کے پاس آپ کی ہیلتھ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے روف اوور یور ہیڈ یا کھانے کی پینے کی چیزیں ہیں، جب آپ ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتی ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے، حقیقی خوشی ملتی ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ ڈیلی 3 چیزیں لکھیں جن پر آپ تھینک فل ہیں۔ یہ چھوٹی عادتیں آپ کے دل کو بہت زیادہ خوش رکھیں گی۔ رشتوں میں آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کریں۔ آپ کے اچھے ریلیشنز ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کی سبلنگز ہیں، فرینڈز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ایک خزانہ ہے، اور
آپ اپنے رشتوں میں زیادہ سے زیادہ خوشی محسوس کیا کریں، پھر آپ سادگی میں سکون محسوس کیا کریں۔ زندگی کو کمپلیکیٹڈ اننیسیسری بنانے سے سٹریس اور ٹینشن مزید بڑھتی ہے۔ جب آپ کی سادہ زندگی ہوگی نا، پھر آپ کے دل کا سکون مزید بڑھے گا۔ جب آپ کی ڈیزائرز کم ہوں گی تب ایکسپیکٹیشنز کم ہوں گی۔ تو خوشی کس طرح ملیں گی؟ آپ کو خوشی دوسروں کی مدد کرنے سے ملے گی، ہیلپنگ ادرس۔ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں بغیر کچھ ایکسپیکٹ کیے، دل کی ایک خاص سکون اور خوشی ملتی ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو پیسے سے نہیں ملتی۔ جب آپ کسی بزرگ کی مدد کرتے ہیں، بچوں کو پڑھانے میں آپ مدد کرتے ہیں، کسی کی چھوٹی سی پرابلم سالو کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی کی چھوٹی سی پرابلم سالو کرتے ہیں تو انسان کے دل سے سیدھی آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، اور وہ دعا کہاں پر جاتی ہے؟ عرش پر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول کر دیتے ہیں۔ سائنس بھی کہتی ہے نا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے خوشی کے لیے ہارمون جیسے ڈوپامائن ریلیز ہوتے ہیں، احساس آپ کا شاندار ہوتا ہے۔ پھر کنیکشن ود اللہ، آپ اس کے بعد اللہ سے کنیکشن اتنا مضبوط کر لیں، اتنا دائمی کر لیں کہ آپ کی خوشی کا ذریعہ بن جائے۔ جب آپ نماز پڑھیں گی، آپ قرآن پڑھیں گی، آپ دعا کریں گی، دل کو ایک ڈیپ پیس دیتی ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا تو دنیاوی پرابلمس کا اثر نا بہت کم فیل ہوتا ہے۔ روزانہ آپ 5 منٹ سائلنٹ پریئر یا ریفلیکشن کرنا اور کمبائن بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ الگ سے آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعائیں سننے پر قادر ہے۔ آپ کو خوشی جو ہے وہ باہر کی چیزوں سے نہیں ملتی، اندر کی حالت سے ملتی ہے۔ شکر، رشتے، اس کے بعد آپ کی سادگی، آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، آپ کا اللہ سے ریلیشن کیسا ہے، اور یہ سب چیزیں مل کر نا حقیقی خوشی کا فارمولہ بنتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو اپنے دل سے سچی خوشی کا راز بتانا ہے۔ آپ اپریشیٹ کریں، کنیکٹ کریں، سمپلیفائی کریں، ہیلپ کریں اور اللہ سے ریلیشن مضبوط کر لیں۔ اب دیکھیں، جو ایک پور آدمی جو شکر گزار ہے، تصور کریں کہ ایک آدمی جس کے پاس زیادہ گیجٹس ہے، زیادہ منی ہے، زیادہ لگژری لائف ہے، لیکن وہ سب کچھ بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی زندگی میں شاید بڑے بڑے کمفرٹس نہ ہوں، لیکن وہ ہر چھوٹی چیز میں خوشی ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایک پور مین اپنے لیے کس طرح چھوٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈتا ہے؟ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، پھر روزانہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اس کے سر پر چھت دی ہے، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ محبت اور وہ کانٹینٹ جو پیسفل فیل کرواتا ہے، کیونکہ اس کا دل گریٹیٹیوڈ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ شخص کبھی بھی دنیاوی چیزوں کا سٹریس میں نہیں پھنسے گا، کیونکہ اس کے اندر انر ہیپینس موجود ہے، سمپل اور شکر دل کا سکون ہے۔ کیونکہ آپ اگر دل کا سکون لینا چاہتے ہیں تو آپ ان سارے پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرے پاس منی ہوگی تو میرے دل کو سکون ملے گا، میرے پاس یہ بڑا گھر ہوگا، میرے پاس کوٹھی ہوگی، میرے پاس بنگلہ ہوگا، میرے پاس یہ والی گاڑی ہوگی تو مجھے دلی سکون ملے گا۔ میں کہتی ہوں یہ سب چیزیں، یہ سارے خیال غلط ہیں۔ امیر آدمی جو پریشان ہوتا ہے نا، ریچ پرسن جو سٹریس میں ہوتا ہے، اگر ایک امیر آدمی جس کے پاس لگژری کار ہے، بڑا گھر ہے، ڈیزائنر کلوتھس ہے، اس کی جیب بڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا دل ایمپٹینس ہے، اس کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمیشہ زیادہ پیسہ چاہتا ہے، زیادہ ریکوگنائزیشن اور اپروول چاہتا ہے جو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں ٹینشن اور سٹریس زیادہ ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نوٹس بھی نہیں کرتا۔ اور میرے خیال سے مٹیریل تھنگز اونلی گیو ٹیمپریری ہیپینس، جو آپ کی مٹیریل تھنگز ہے وہ آپ کو صرف عام طور پر آپ کو سادہ سی خوشی دیتی ہے، کیونکہ دل کی اہم حالت کیا ہے، دل کی اہم حالت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، دو لوگ ایک ہی سچویشن میں ہو سکتے ہیں، ایک گریٹفل اور دوسرا ان گریٹفل، ایک خوش ہو سکتا ہے اور دوسرا اداس۔ جو خوش ہے وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے اور کس طرح خوش ہو پائے گا؟ اور وہ خوش ہوگا اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر۔ ہم سب نے ایک غلط دور میں ہیں، آج کا دور بہت فاسٹ پیسڈ ہے، ہر کوئی لگاتار کمپیٹ کر رہا ہے کہ بیٹر گریڈز ہوں، بیٹر جابز ہوں، مور منی ہو اور سوشل میڈیا ویلیڈیشن ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے گا نا تب میں خوش ہوں گا، لیکن حقیقت بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک اینڈ لیس سائیکل ہے۔ جب ایک گول اچیو کرتا ہے نا، ہم اگلے گول کو پیچھے بھاگتے ہیں، جو خوشی کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ کبھی دھیان کریے گا کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں کسی نہ کسی ہم پریشر کے نیچے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ اچھا تھا، وہ نہیں اچھا تھا، اور کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری جاب میں گروتھ چاہیے، کسی کو لگژری لائف سٹائل چاہیے ہوتا ہے، کسی کو چاہیے ہوتا ہے کہ میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مشہور ہو جاؤں۔ ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم اپنی لائف کو دوسروں کی لائف سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں آپ کو خوشی کیسے ملے گی؟ آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ آپ کی لائف
کب جا کے صحیح سکتی ہے. تو ان سب کا جو ایک ہی مسئلہ ہے, ایک ہی پرابلم ہے, وہ ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں نا وہ اپنی لائف کو دوسروں کی لائف سے کمپیئر کرتے ہیں. تو میں ہر ولاگ میں کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کبھی بھی نہ کریں, اپنے آپ کو لائٹ نہ لیں, اپنے آپ کو ایک خاص سمجھیں, اپنی سیلف رسپیکٹ کریں. لوگ اپنی لائف کو بیہائنڈ دی سین ریئلٹی سے کمپیئر کرتے ہیں نا, پھر ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, پھر وہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتے. جب سب پرفیکٹ ہوگا نا تو تب آپ خوش ہوگے. سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں ہم لوگ, جب آپ کو اچھی جاب مل جائے گی نا تو آپ خوش ہو جائیں گے, آپ کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے گا, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. آج کی بات بہت سمپل سی بھی ہے, ہم سب ایک ایسی ریس میں بھاگ رہے ہیں جس کا کوئی اینڈ نہیں. سب سے اہم پوائنٹ, جب سب کچھ پرفیکٹ ہوگا تب آپ خوش ہوں گے. تو کبھی بھی پرفیکشن نہیں ہوتی, ایک گول کے بعد دوسرا گول, اور ہم اسی اینڈلیس سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں. آپ کو کیسا لگا آج کا ولاگ کمنٹس میں لازمی بتانا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.